نائن پلس ٹی وی انٹرنیشنل دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، پاکستان کا یہ جو ایریا ہے چنیوٹ کا، وہاں سے اشتہارات سوشل میڈیا پہ ڈالے جا رہے ہیں اور ساتھ وہاں لوگوں کو بھی ظاہر ہے بتایا جا رہا ہوگا، وہاں بھی تقسیم کیے جا رہے ہوں گے۔ اور جو اصل میں پرابلم ہے پاکستان کی، وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ وہاں پہ جن لوگوں کو یہ نشانہ بناتے ہیں اس طرح کے اشتہارات چھپوا کے، ان لوگوں سے پاکستان کو بھی کوئی خطرہ نہیں اور ان لوگوں کو بھی خطرہ نہیں۔ جو اشتہار ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو وہ کیا ہے، لیکن کیونکہ ان علماء کا کہنا ہے کہ جی اس طرح ہمارے جو جذبات ہیں وہ مجروح ہو جاتے ہیں، ہمیں بڑی تکلیف پہنچتی ہے اگر کسی مسجد پہ ہم کلمہ دیکھ لیتے ہیں، کسی قبر کے اوپر بسم اللہ لکھا یا کوئی قرآن مجید کی آیت لکھی دیکھ لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتے۔ اور اس پر آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو احمدیوں کی مساجد ہیں ان سے کلمہ طیبہ بھی مٹایا جاتا ہے، پھر قبروں کی بے حرمتی بھی کی جاتی ہے۔ قبروں کو جس طرح یہ وہاں پہ میں نے ویڈیو میں دیکھا کہ اس کے پتھر مار رہے ہیں، جوتے مار رہے ہیں، تو وہاں پہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہمارے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں، باقی ان کو کسی کے جذبات کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ کسی زندہ کے ساتھ نہ کسی مردہ کے ساتھ۔ سب سے زیادہ جو ان کا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کو تکلیف دینی، وفات کے بعد بھی اور زندگی میں۔ میں اس لیے بڑے آرام سے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ سکے۔ اب جناب یہ جو اشتہار چھپوا کے بھیجا گیا ہے اس میں 28 اکتوبر کا لکھا ہوا ہے کہ 28 اکتوبر تک آپ کو جناب ہم وقت دے رہے ہیں، اگر آپ نے جتنی بھی آپ کی قبریں ہیں وہاں پہ اس ایریے میں ان سے بسم اللہ یا جو بھی اس طرح کی آیات ہے ان کو خود نہ مٹایا تو ہم آگے تو خود یہ کارروائی کریں گے۔ جس طرح یہ اشارہ کر رہے ہیں ہم لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا مقصد ہے ان لوگوں کا، کیا وجہ ہے۔ ظاہر میڈیا کا کام یہ ہوتا ہے، اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ ماحول کو خراب کرنا، فتنہ فساد۔ اسلام میں تو اس چیز کی کسی جگہ پہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب جب ہم نے پتہ کیا تو اکثر وہاں پہ جو قبرستان ہے وہاں سے انہوں نے بھی آیات کو خود بھی مٹا دیا یا جو بھی طریقہ کار تھا۔ کئی جگہ پہ تو قبروں کی بے حرمتی میں انہوں نے کتبے بھی توڑ دیے، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کلیجے کو ٹھنڈ نہیں پڑی، ابھی بھی جذبات جو ہیں وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ اور علماء جو ہیں ان کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ان کا ساتھ دیں، اور ایسے لوگ بے شمار ہیں، اس میں میرا علماء کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب علماء نے ان کو کہہ دینا تو انہیں خود تو تصدیق کرنے کی اتنی عقل موتی نہیں ہے، انہوں نے ان کے کہنے پہ حملے شروع کر دیے۔ اور پروگرام ان کا کافی خطرناک ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ جب ایک زمین آپ کی ہے، ایک ایریا آپ کا ہے، وہاں پہ قبرستان آپ کے، پہلے تو ان کو پرابلم تھی کہ جناب قبرستان جو ہے وہ علیحدہ ہونے چاہیے۔ اب جو علیحدہ قبرستان ہے وہاں پہ کیا پرابلم؟ جو قبرستان پرانے بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ان کو کیا مسئلہ ہے؟ جن قبروں کا ظاہر ہے وہاں پہ جب ابھی آرڈیننس جاری نہیں ہوا تھا یا یہ جو آپ نے جو کچھ بھی تھا وہ جاری نہیں ہوا، تو پھر کیا پرابلم؟ جان بوجھ کر ایسے لوگ شرارت کرتے ہیں اور ان کو گورنمنٹ نہیں روک سکتی۔ آج آپ کو بتاتا ہوں گورنمنٹ کیوں نہیں ان کو روک سکتی، کیونکہ گورنمنٹ انہیں استعمال کرتی ہے، چاہے پنجاب گورنمنٹ ہے، چاہے وفاق کی گورنمنٹ ہے، چاہے کوئی بھی ہے، وہ ان کو استعمال کرتی اور
اپنی ضرورت کے مطابق پھر یہ گورنمنٹ کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں وہاں پہ جس طرح یہ مذہبی حالات بنے ہوئے ہیں اور ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ جو اشتہار چھپوا کے تقسیم کیا جا رہا ہے اس میں اعلان کیے جا رہے کہ ختم نبوت کے مجاہدین صاحب جی فلاں دن فلاں 28 تاریخ کو وہاں پہ اکٹھے ہوں، اور یا وہاں پہ جو بھی انہوں نے کام کرنا وہ کریں، اور بے شمار لوگ آ جائیں گے، کام چھوڑ کے بھی آ جائیں گے، اور وہی آئیں گے غریب غربا جو ہے مڈل کلاس، جن کے پاس نہ تو اسلامی کوئی سمجھ ہے نہ انہیں دنیا کی کوئی سمجھ ہے، اور وہ صرف فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے یہ کام کریں گے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ کافی بڑا پروگرام ان کا ہے۔ اچھا، گورنمنٹ یہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ اگر گورنمنٹ کے اپنے مسائل ہوں تو وہاں پہ رینجرز بھی آ جاتی ہے، فوج بھی آ جاتی ہے، وہ آ کے تحفظ دینا شروع کر دیتی، لیکن یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ خاموش ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسی قبریں موجود ہیں احمدیوں کی جنہوں نے قربانیاں دی، 65 کی جنگ ہو یا کوئی بھی جنگ ہو یا بارڈر پہ ہو، اور ان کی قبریں بھی وہاں پہ محفوظ ہیں۔ ان کے لیے بھی یہ سوچتے رہتے کہ کس طرح ان کو بھی نقصان پہنچائے۔ تو اندازہ لگائیں کہ یہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ابھی تک تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایکشن ہونا چاہیے تھا، میرے خیال میں کچھ نہ کچھ انہیں سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، لیکن ان کے اوپر کنٹرول شاید گورنمنٹ کا بھی نہیں ہے۔ جہاں بھی 4 علماء اکٹھے ہو کے چلے جاتے ہیں، گورنمنٹ والے وہاں پہ ان کے آگے پیچھے پھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے زیادہ اس وقت آپ نے دیکھا یہ جو ابھی وہ آئین میں تبدیلی آئی ہے، وہ بھی مذہبی کارڈ مذہبی جماعت نے ووٹ دیا، فضل الرحمان نے۔ لوگ تو نہیں اسے مذہبی جماعت مانتے، مگر جو معاشرے میں کہا جاتا ہے میں تو اس حساب سے پروگرام کر رہا ہوں، تو پھر ہی یہ سارا کچھ چینج ہوا۔ اور آج ایک صاحب لکھ رہے تھے کہ سودی نظام بند ہو جائے گا اتنی تاریخ تک، فضل الرحمان نے کہا ہے۔ دیکھ لیتے ابھی ہم بھی ادھر ہی ہیں، آپ بھی ادھر ہی ہیں، دیکھیں گے کون سا سود کا کاروبار بند ہوتا ہے پاکستان میں۔ جیسے ملک میں حرام کھانے کی عادت پڑ چکی ہو، اور جو کہہ رہا ہے فضل الرحمان وہ خود بکا، خود اس نے پیسے لیے، وہ گورنر بن گیا اس کا اپنا، تو وہ اسلامی باتیں کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ علماء جو ہیں یہ بھی اسلامی باتیں اسی طرح کر رہے، جس طرح میں نے آپ کو فضل الرحمان کی مثال دی۔ ان کا ذریعہ آمدن بھی پتہ نہیں کیا ہے، کہاں سے کھاتے ہیں، کہاں سے پیسے آتے ہیں، کہاں سے ان کی زندگی گزرتی ہے، اور پھر یہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے۔ سب سے پہلے تو اسلامی اگر بات کرے تو یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے، مگر آپ کا تو ہمیشہ ہی مانگنے والا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ فضل الرحمان بھی ظاہر پیسوں کی ڈیل ہو رہی تھی، گورنرشپ ملی اور یہ ملا وہ ملا، اس کے بعد اس نے اپنا سب کچھ وہاں پہ بھیج دیا۔ آپ اچھا لوگ سمجھتے ہیں ہم اس کی کالی تصویر لگا کے اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ شاید اسے میسج دیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو، وہ بڑے ٹھیٹ ہے بشرم میں، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا۔ تو یہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں میرے خیال میں فوری طور پہ جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں انہیں کنٹرول کرنا چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے، اور کسی صورت بھی ایسی اجازت نہیں ملنی چاہیے کہ جلسے جلوس نکال کے دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرے۔ آئے دن جلسے بہت نکلتے کہ جلسوں جلوسوں سے مسئلے حل ہوتے، تو جتنے پاکستان میں جلسے جلوس سیاسی بھی ہوتے مذہبی بھی، تو بڑے قابل لوگ پیدا ہوتے، مگر ہمارے تو جلسے جلوسوں میں آپ نے دیکھ لیا کیا حالت ان کی ہوتی ہے۔ کرائے پہ لے کے آتے ہیں بندے پیسے دے کے، جب ان کے سامنے کھانا رکھتے ہیں تو جانور بھی اس طرح کھانے کے اوپر حملہ نہیں کرتا جس طرح وہ لوگ حملہ کر دیتے۔ تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ آپ ان لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم مذہب کے ٹھیکیدار ہیں، ہم ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو نہایت ہی افسوسناک یہ چیزیں ہیں، جن لوگوں کو کھانا نہیں کھانا آتا، جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کھانے کے آداب کیا ہیں یا مسجد کے آداب کیا ہیں یا جو بھی ہے، ان لوگوں کو یہ استعمال کرتے ہیں اور اس میں بڑے خوش رہتے ہیں۔ وہاں بھی ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، جو پاکستان میں آئے دن کام ہوتے ہیں، میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، کیا روز وہی رونا رونا۔
اس سے ان کے جذبات مجروح نہیں ہوتے۔ باقی آپ جو مرضی ہوتا رہے پاکستان میں، جس طرح مرضی لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی رہے، مگر وہاں پہ ان کے جذبات مجروح نہیں ہوتے۔ بڑے ہی افسوسناک واقعات ہیں یہ، بہت ہی تکلیف دہ خبریں ہمارے پاس پہنچتی ہیں، اور ہم کیونکہ توجہ دلاتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کو کہ اسے اس طرح توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے جو جنرل صاحب ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف، وہ تو حافظ قرآن ہے، ان کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کی اہمیت کتنی ہے، ان کی آیات کی اہمیت کتنی ہے، کلمہ طیبہ کی اہمیت کتنی ہے، ایک زندہ انسان کی رسپیکٹ کیا ہے، ایک مر جائے تو اس کی رسپیکٹ کیا ہے۔ کاش جو میں کہہ رہا ہوں تو انہیں بھی اس پر دھیان دینے کا وقت ملے، سیاست سے کو بھی ٹائم ملے تو وہ بھی غور کریں کہ جس معاشرے میں اس طرح کے کام ہوں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ آج آپ اللہ تعالیٰ کا نام اس طرح بے حرمتی کر کے تو وہاں بھی عزت کی زندگی جی سکتے ہیں؟ ہو نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ لیں، آپ سے پہلے بھی بڑے بڑے لیڈر آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، مگر ان کا اشر کیا ہوا؟ ٹھیک ہے نقصان دے گے، مگر لوگ انہیں کس طرح یاد رکھتے۔ ناظرین، یہ سب ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہاں تحفظ دینا، جتنے بھی شہری ہوتے ہیں ان کے برابر کے حقوق ہوتے ہیں۔ پاکستان باہر ملک ہے جہاں پہ اس چیز کا میرا خیال نام و نشان بھی نہیں۔ ہم یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، مگر کیا فائدہ ان مثالوں کا؟ یہاں کی زندگی اور پاکستان کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ مختصر سا گورنمنٹ پاکستان کو میسج ہے کہ اپنے شہریوں کو تحفظ دیں، چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ وفات پا گئے، اور اسی میں ریاست کی بھی بہتری ہوتی ہے، اور ریاست کی یہی ذمہ داری ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔